اچھا بنا دے۔ اب مصطفیٰ کی زبان سے جو جملہ نکلے وہ قبول نہ ہو۔ تیری دعا نہ کبھی اثر سے ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی، اور جہاں جہاں سے گزرے کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا یہ جھولی بھرتے گئے۔ میرے آقا نے دعا کی، یا اللہ تو اس کے دل کو اچھا کر دے۔ اتنا کہنا تھا، رات گزری دن آیا، اب وہ انسان مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گیا، میرے آقا کی بارگاہ میں آیا۔ مصطفیٰ نے اسلام کی دعوت دی، حق کی دعوت دی، رب کی وحدانیت کا اعلان کیا، اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ اس کے دل میں مصطفیٰ کا خطبہ اتر گیا، مصطفیٰ کی بات نے اس کے دل میں گھر بنا لیا۔ اس نے مصطفیٰ کے دستے برحق پہ کلمہ پڑھا اور اسلام کے دامن کو تھام لیا۔ اب جب مصطفیٰ نے اس کو کلمہ پڑھایا، کہنے لگا حضور میں نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن ایک سوال ہے، میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بڑے پاپ کیے ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں، اور ایسا ایسا گناہ کیا حضور مجھے شرم آتی ہے بتاتے ہوئے، مجھے حیا آتی ہے بتاتے ہوئے، میرا دل تڑپتا ہے حضور بتاتے ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا بتاؤ تو صحیح کون سی بات ہے ایسی؟ کہنے لگے حضور بات یہ ہے کہ جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا اور میری جو بیوی تھی نا وہ حمل سے تھی، پریگننٹ تھی، اللہ میری بیوی کو بچہ دینے والا تھا، میں کسی کام سے باہر جا رہا تھا، میں نے اپنی بیوی سے کہا بیوی سنو میں باہر جا رہا ہوں، میں جب تک آؤں اگر میرے پیچھے بچے کی پیدائش ہو جائے، اگر لڑکا ہو تو سبحان اللہ، اور اگر لڑکی ہو تو میرے آنے کا انتظار مت کرنا، ویسی وقت اس کا گلا دبا دینا اور زمین میں گاڑ دینا۔ یہ میں نے اپنی بیوی سے کہا، اور یہ کہہ کر کے میں چلا گیا۔ میں نے تجارت کی ملک شام میں گھوما، اور چند مہینے کے بعد جب میں واپس آیا، اے میرے نبی، اے اللہ کے رسول، اے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، جب میں واپس تجارت کر کے اپنے گھر لوٹا، اور اللہ اکبر جس میں پورے علاقے کا ذمہ دار آدمی تھا، اور ایسا ذمہ دار آدمی تھا کہ کسی کے بھی گھر اگر بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو مارنے کا ذمہ میں نے لیا تھا، اس کو زمین میں گاڑنے کی ذمہ داری میری تھی، پورے محلے میں پیدا ہونے والی لڑکیوں کو میں دفن کیا کرتا تھا۔ اے اللہ کے رسول جب میں واپس سفر سے لوٹا اور میں نے اپنا دروازہ کھٹکھٹایا، اور جیسے ہی دروازہ میرا کھلا تو سامنے سے ایک لڑکی دوڑتی ہوئی آئی، اور آ کر کے میرے قدموں سے لپٹ گئی، میرے دامن سے لپٹ گئی، اور لپٹ کر کے کہنے لگی کون ہو؟ میں نے کہا میں فلاں آدمی ہوں۔ جب میں نے اتنا کہا تو اس بچی نے کہا یہ نام تو میرے بابا کا نام ہے، تم گھر سے نکلو، یہ گھر تمہارا نہیں یہ گھر میرا ہے۔ اے اللہ کے رسول جب بچی نے اتنا کہا تو میں نے کہا ہٹ جا میرے قدموں سے، یہ گھر تیرا نہیں یہ میرا گھر ہے۔ میں نے بچی سے اتنا کہا، میں اندر پہنچا، اپنی بیوی سے پوچھا بتا یہ بچی کون ہے؟ میری بیوی نے کہا سرتاج من جو حمل چھوڑ کے گئے تھے یہ وہی پیدا ہونے والی بچی ہے۔ میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ اس حسین و جمیل بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جائے، میرے دل نے ہمت نہ دی، مجھ سے ہمت نہ ہوئی کہ میں اپنی زندہ بیٹی کو زمین کے حوالے کر دیتی۔ اے اللہ کے رسول میری بیوی نے اتنا کہا، میں نے اپنی بیٹی کو نہلانے کا حکم دیا، بیٹی کو نہلایا گیا، نئے کپڑے پہنائے گئے، آنکھوں میں سرما لگایا گیا، اس کو سجایا گیا، اس کی زیب و زینت کی گئی، اور سب کچھ کرنے کے بعد میں نے بیٹی سے کہا بیٹی چلو دعوت میں چلتے ہیں۔ حضور میں اپنی ننھی منی چھوٹی سی بیٹی کو لے کر کے جنگل کی طرف چل دیا۔ میں نے جھوٹا وعدہ اپنی بیٹی کو دیا، جھوٹا دلاسا اپنی بیٹی کو دیا کہ تجھے دعوت میں لے کر کے چل رہا ہوں، حالانکہ میرے دل میں چور تھا، میرے دل میں پاپ تھا، میرے دل میں غلط ارادہ تھا، میں اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑنے کے لیے جا رہا تھا، یہ سوچ کر اگر میں نے اپنی بیٹی کو زندہ نہ گاڑا تو محلے والے تانا دیں گے، محلے والے مجھے باتیں سنائیں گے کہ سب کی بیٹی کو گاڑ دیا اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہ کر سکا۔ حضور میں اپنی بیٹی کو لے کر کے چل دیا، جنگل میں پہنچا، اور میں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی یہیں ٹھہرو، ہم ریت میں تھوڑی دیر کھیلتے ہیں۔ حضور اللہ اکبر میں نے گڈھا کھودنا شروع کر دیا، میری بیٹی نے جب گڈھا کھودتے ہوئے دیکھا تو وہ آ گئی، اور اس کے گلے میں جو دوپٹہ پڑا تھا اس نے دوپٹے کا آنچل بنایا اور میرے سر پہ ڈھانپ دیا، اور ڈھانپ کر کے بولی بابا دھوپ میں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابا دھوپ میں محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ چلو گھر چلتے ہیں ٹھنڈ میں کھیلیں گے، چلو گھر چلتے ہیں سایہ کے وقت کھیلیں گے۔ بیٹی مجھ سے کہتی جاتی اور میں اس کے لیے گڈھا کھودتے جاتا۔ اے اللہ کے رسول میں نے گڈھا کھود دیا، اور جب گڈھا کھودا تو بیٹی میرے قدموں سے لپٹ گئی، اور لپٹ کر کے بولی بابا اس تپتی ہوئی ریت میں اندر میں نہیں جانے والی، اس تپتی ہوئی ریت میں میں اندر نہیں لیٹنے والی۔ اے اللہ کے رسول وہ رو 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 کر کے
چیخ چیخ کر چلا چلا کر کے مجھ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگتی، مجھ سے اپنی زندگی کا بھیک اور نذرانہ مانگتی، لیکن میرا دل اتنا پتھر ہو چکا تھا کہ میں نے اپنی حسین و جمیل ننھی منی بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دیا، زندہ زمین کے حوالے کر دیا۔ میری بیٹی رو رو کر کے کہتی رہی، اے ابا میرے ساتھ ایسا نہ کرو، اے بابا میرے ساتھ ایسا نہ کرو، اے بابا ابھی تو زندگی باقی ہے، اے بابا ابھی تو حیات باقی ہے، اے بابا ابھی تو بھائی کے ساتھ بھی کھیلنا ہے، اے بابا ابھی تو امی کے ساتھ بھی زندگی گزارنی ہے، اے بابا ابھی تو کھانا بھی کھانا ہے، ابھی تو کھیلے کود کے دن بھی گزارنے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، میں سنتا رہا لیکن اثر کچھ نہ ہوا۔ میں نے اپنی بیٹی کو زندہ زمین پہ گاڑ دیا۔ اب میرے آقا رونے لگے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں سنو ذرا اس واقعے کو دوبارہ سنائیے۔ وہ دوبارہ سناتے ہیں، مصطفیٰ کہتے ہیں پھر سنائیے۔ وہ دوبارہ سناتے ہیں، مصطفیٰ سنتے چلے جاتے، آنکھوں سے آنسو نکالتے چلے جاتے، مصطفیٰ سنتے چلے جاتے، صحابہ روتے چلے جاتے۔ اتنے میں سید الملائکہ حضرت جبرائیل آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مصطفیٰ اس امت کو پیغام دے دو، یہ زمانے کو بتا دو، یہ دنیا والوں کو بتا دو، اب بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کرو، اب زندہ مت ڈالو، اب زندہ قتل مت کرو، اب زندہ مت ڈالو، اس لیے کہ جو انسان اپنی تین بیٹیوں کی پرورش کر لے، ان کا نکاح کر دے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں مصطفیٰ کا پڑوس عطا فرمائے گا۔ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرات، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ اکبر۔ جو تین بیٹیوں کو پال لے، ان کی پرورش کرے، جنت میں اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کا پڑوس عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا سنو آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لا۔ اب تو سلام ہونے والا ہے بھائی، چلیے دیر آئے لیکن درست آئے۔ ارے محبت سے بولو سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیسے مرجانے لگے بھائی، ارے زور سے بولو اور زور سے بولو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، اور آپ کو عشق مصطفیٰ کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ زور سے کہا کرو۔ اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ میرے آقا ایک دن گزر رہے تھے، تمہارے مطلب کی بات بتا رہا ہوں، راستے سے گزر رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ پیڑ لگا رہے تھے۔ کیا لگا رہے تھے؟ پیڑ۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور پیڑ لگا رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں پیڑ لگانے کا بہتر طریقہ ہم بتا دیں؟ عرض کی حضور فرما دیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں سنو ایک بار سبحان اللہ کہو، اللہ تعالیٰ تمہارے نام کا جنت میں ایک پیڑ لگا دیتا ہے۔ کیا نام ہے اس گاؤں کا؟ پنڈاتو۔ چلیے جو بھی ہے پنڈاتو، بہر صورت تو میرے دوستو کم از کم آپ اتنا تو سبحان اللہ کہو کہ زیادہ نہ صحیح تو ایک امرود کی بغیہ تو تیار ہو جائے۔ دیکھ رہے ہیں یہ اتنے ہوشیار قوم ہے کہ بغیہ کے نام پہ زور زور سے کہہ رہی ہے سبحان اللہ۔ میرے دوستو مصطفیٰ آ گئے رحمت کا پیام لے کر، رحمت کی دعوت لے کر، حق کی دعوت لے کر، پیار کی دعوت لے کر، محبت کی دعوت لے کر، عشق کی دعوت لے کر، اور میرے آقا نے اعلان کر دیا لوگوں اب سب برابر ہیں، اب کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اب کوئی کسی کو نہیں ستائے گا۔ مصطفیٰ نے کہا کسی کو مت ستاؤ، لیکن ظلم یہ ہوا کہ لوگوں نے ہمارے ہی نبی کو ستانا شروع کر دیا، لوگوں نے ہمارے ہی مصطفیٰ کو تکلیف دینا شروع کر دی، لوگوں نے ہمارے ہی آقا پر ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دی۔ لیکن الحمدللہ میرے آقا نے وہ استحکام اور وہ الحمدللہ صبر و تحمل سے اور وہ فہم و فراست سے کام کیا کہ 63 سال کی زندگی میں الحمدللہ مکہ شریف سے لے کر کے عرب سے لے کر کے عجم تک یہ مصطفیٰ کی 63 سال کی زندگی کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا سے یہ آواز گونج رہی ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت
پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اس رات کا صدقہ عطا فرمائے، اس مبارک رات کی برکتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ رات ہر رات سے بہتر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تحقیق کے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ پاک نے مومنین پر احسان کیا ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنا محبوب تمہیں عطا فرما دیا ہے، تمہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا ہے۔ اللہ نے زمین دی، آسمان دیا، چاند دیا، سورج دیا، اولاد دی، زندگی دی، حیات دی، ہاتھ و پیر دیے، ناک کان دیے، بہت کچھ دیا، لیکن کچھ بھی دے کر کے اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ لیکن جب مصطفیٰ دیے تو فرمایا ہم نے تم پر احسان جتایا ہے۔ اس لیے کہ ساری نعمتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن مصطفیٰ کی ذات کی نعمتیں عظمیٰ ہے۔ الحمدللہ میرے دوستو، یہ ہمیں زمین، آسمان، چاند، سورج، خشک و تر، لوح و قلم، عرش و کرسی، یہ جو کچھ بھی ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں یہ بتاؤ یہ زمین کس کے لیے بنائی، آسمان کس کے لیے بنایا، چاند کس کے لیے بنایا، سورج کس کے لیے بنایا، لوح و قلم، عرش و کرسی کس کے لیے بنایا، یہ کل کائنات کس کے لیے بنائی ہے؟ الحمدللہ تو سنی کہے گا ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم تو وہی جواب دیں گے جو ہمارے اعلیٰ حضرت نے جواب دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اور تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سما کو سمک میں سکہ روا تمہارے لیے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پون، سزائے مہن ایسے مینر، یہ امن و اما تمہارے لیے، اشارے سے چاند کو چیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تابا تمہارے لیے، اور صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے، نگاہ کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، تمہارے لیے بولنے مرحبا مرحبا مرحبا، زندہ باد، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ دعا ہے، بولنے میں سننے میں خلاف شرائع کوئی غلط بات نکل گئی ہو اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو اس مبارک رات کی برکتیں عطا فرمائے۔ پاک پر بہت ٹائم ہو گیا، کتنا ٹائم ہو گیا؟ چلیے محبت سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت سے بولیں یا رسول اللہ۔ حضور آ گئے، کون آ گئے؟ حضور آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، اللہ کے حبیب آ گئے، آمنہ کے لخت جگر آ گئے، عبداللہ کے دلارے آ گئے، میرے آقا آئے اسلام کی دعوت لے کر، محبت کا پیام لے کر، پیار کا اعلان لے کر، اور ایسا اعلان کہ میرے آقا آپ نے سنا جب مصطفیٰ اپنی ماں کی شکم میں تھی تو ابو کا انتقال ہوا، جب میرے آقا 6 سال کے ہوئے تو امی کا انتقال ہوا، 8 سال کے ہوئے تو دادا کا انتقال ہوا۔ ایک چھوٹے بچے کو کیا چاہیے؟ ماں کا پیار، باپ کا پیار، دادا کا پیار، لیکن ہمارے نبی کو تینوں میں سے کسی کا بھی صحیح معنوں میں پیار نہ مل سکا۔ بچے کو نہ دولت چاہیے، نہ شہرت چاہیے، نہ آپ کا جاہ و جلال چاہیے، نہ کرسی چاہیے، نہ تخت چاہیے، نہ تاج چاہیے، بچے کو صرف ماں باپ کا پیار چاہیے، دادا کی شفقت چاہیے۔ لیکن ہمارے نبی کو ظاہری طور پر یہ ساری چیزیں میرے دوستوں نہ مل سکی، لیکن جب بھی میرے آقا نے اتنی سنجیدگی، اتنی متانت کے ساتھ زندگی گزاری کہ جب ہمارے نبی 40 سال کے ہوئے اور 40 سال
کے بعد جب اللہ نے یہ اعلان دیا کہ اے مصطفیٰ اب اعلان نبوت کھل کے کیجئے، اسلام کی دعوت کھل کے کیجئے، تو میرے آقا مکہ شریف کی ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے، مکہ کے لوگوں کو بلایا، سب جمع ہوئے، مصطفیٰ نے فرمایا سنو یہ بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ تمہارے لیے اس پہاڑ کے پیچھے کچھ دشمن ہیں جو تم پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں تو تم اس بات کو میری زبان سے سن کر یقین کرو گے یا دیکھ کر یقین کرو گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا محمد ہم دیکھیں گے نہیں، بغیر دیکھے تمہاری بات پہ یقین کر لیں گے، اس لیے کہ ہمارا یقین یہ ہے جب 40 سال کی عمر میں تم نے جھوٹ نہیں بولا ہے تو پھر آج کیسے جھوٹ بول سکتے ہو؟ اللہ اکبر جب اتنا کہا تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تم مجھے اتنا سچا مانتے ہو، اتنا امین مانتے ہو، اتنا صادق مانتے ہو تو پھر میں تم سے کہتا ہوں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول نے اسلام کی دعوت دی، حق کا اعلان کر دیا، رب کی توحید کا اعلان کر دیا، اب جب میرے آقا نے اعلان نبوت کیا ہے، اللہ کی توحید کا اعلان کیا ہے، اب جو لوگ مصطفیٰ کو سچا کہتے تھے، مصطفیٰ کو امین کہتے تھے، اب وہ مصطفیٰ کو جھوٹا کہنے لگے، اب وہ نبی کو خائن کہنے لگے، اب وہ نبی کو مجنون کہنے لگے، اب وہ نبی کو کاذب کہنے لگے، اب طرح طرح کے برے جملوں سے میرے آقا کو یاد کرنے لگے، لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا واپس لوٹ گئے، ابو جہل عتبہ شیبہ امیہ سب واپس لوٹ گئے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن اللہ جسے توفیق دے، اللہ نے توفیق دی تو اسی مکہ شریف کی دھرتی پر حضرت ابو بکر آئے، کلمہ پڑھا، اسلام کو قبول کر لیا، حضرت عثمان آئے، کلمہ پڑھا، اسلام قبول کر لیا، حضرت طلحہ بن زبیر آئے، حضرت بلال حبشی آئے، حضرت عبید بن جرح آئے، حضرت ابو ہریرہ آئے، حضرت طلحہ آئے، دیگر صحابہ کرام آتے رہے، اسلام کے آغوش میں آتے رہے، اسلام کا کلمہ پڑھتے رہے، اللہ اکبر، اسلام کا پڑھنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی، اسلام کا پرچم لہرانے لگا، اسلام کو طاقت ملنے لگی، اسلام کو مضبوطی ملنے لگی، اسلام کو ترقی ملنے لگی، اسلام کو شہرت ملنے لگی، تو اس شہرت کو برداشت نہ کر کر کے مکہ شریف میں دو پارٹیاں بن جاتی ہے، ایک ابو جہل کی، ایک ابو بکر صدیق کی، ایک امیہ کی، ایک حضرت عمر کی، ایک شیبہ کی، ایک حضرت عثمان کی، ایک عتبہ کی، ایک حضرت علی شیر خدا کی۔ اب ابو جہل نے مکہ شریف میں اعلان کر دیا اے مکہ کے لوگوں مجھے ساتھ دو، میں اسلام کو سب ہستی سے مٹا دوں گا، محمد کا نام و نشان مٹا دوں گا، میں اسلام کو سب ہستی سے مٹا دوں گا۔ تو مکہ کے کافروں نے کہا تھا ہم تمہارے ساتھ ہیں، اسلام کو مٹا دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، محمد کو مٹا دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قرآن کو مٹا دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، بانی اسلام کو مٹا دو۔ اب اسلام کو مٹانے کے لیے کفار آگے بڑھے، اسلام کو مٹانے کے لیے دشمن آگے بڑھے، مصطفیٰ کو مٹانے کے لیے دشمن پیغمبر آگے بڑھے، لیکن اسی مکہ کی دھرتی پر حضرت ابو بکر میدان میں آ گئے، حضرت طلحہ میدان میں آ گئے، حضرت زبیر میدان میں آ گئے، حضرت علی میدان میں آ گئے، اور میدان میں آ کر کے کہا تھا ابو جہل تو بھی سن، عتبہ تو بھی سن، امیہ تو بھی سن، شیبہ تو بھی سن، اسلام کو مٹانے کی بات کرتا ہے، قرآن کو مٹانے کی بات کرتا ہے، بانی اسلام کو مٹانے کی بات کرتا ہے، ہم اپنی زندگی دے دیں گے لیکن اسلام کو نہ مٹنے دیں گے، ہم اپنا خاندان قربان کر دیں گے لیکن اسلام کی عزت پہ حملہ نہ ہونے دیں گے، ہم اپنا خاندان دے دیں گے لیکن نبی کی عزت پر ایک بھی حرف آئے یہ ہم برداشت نہ کریں گے۔ گویا کہ 1450 سال پہلے یہ اعلان کر دیا مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آ جاتے رہے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آ جاتے رہے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ اکبر، ایسا اسلام کا کام آگے بڑھا آگے بڑھا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے جب ترقی کرتے ہیں تو جلن اپنوں ہی کو ہوتی ہے، ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ اور مسلمان تو جناب اتنی ترقی کر گیا، اتنی ترقی کر گیا کہ اس کو اپنے دکھ سے اتنی پریشانی نہیں ہے جتنے اپنے بھائی کے سکھ سے پریشانی ہے۔ یہ مسلمان کا حال ہے، ہر برائی میں آ گئے ہیں مسلمان، ہر برائی میں۔ شراب میں دیکھو تو مسلمان آ گئے، جوئے میں دیکھو تو مسلمان آ گئے، اور جھوٹ میں دیکھو تو واہ بھائی واہ کیا کہنے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ صبح سے اگر بولنے بٹھا دو تو بولتے ہی چلا جائے گا، ایسا لگتا ہے جیسے کتاب لکھی ہوئی پڑھ رہا ہے، بنا بنا کے ایسی باتیں پیش کرتا ہے۔ جھوٹ میں نمبر 1، شراب میں نمبر 1، جوئے میں نمبر 1، غیبت کرنے میں نمبر 1، چغل خوری کرنے میں نمبر 1، مال ہڑپنے میں نمبر 1، برائی کرنے میں نمبر 1، ہر برائی میں نمبر 1 ہے۔ اگر پھسٹی ہے تو نماز پڑھنے میں ہے،
اگر سب سے پیچھے ہے تو قرآن پڑھنے میں ہے، سب سے پیچھے ہے تو اپنے دین پہ عمل کرنے میں ہے، سب سے پیچھے ہے تو قرآن پہ عمل کرنے میں ہے۔ ایسا ہو گیا یہ مسلمان کہ اللہ اکبر، اگر دروازے پر لکھ دیا جائے نا کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر میں ہیں تو بڑا محتاط رہے گا، اور جمعے کے دن نماز پڑھنے جائے گا سمجھ رہے تو گڑبڑی ضرور کر کے آئے گا۔ اتنی گڑبڑی کر کے آتا ہے کہ پورے ہفتے جو پھٹا ہوا نوٹ کہیں نہیں چلے گا، وہ جمعے کے دن امام کو دینے پہ چل جائے گا۔ بولو بھائی بات غلط ہے؟ جو پورے ہفتے کہیں پھٹا ہوا نوٹ نہ چلے گا وہ یا تو امام کو دے گا یا جمعے کی گلک میں ڈال دے گا۔ ارے بتائیے، امام صاحب کہہ رہے ہیں حضرت ابھی بھی کوئی مجھے دے گیا پھٹا ہوا۔ اللہ جو کہیں نہ چلے گا وہ مسجد کی گلک میں۔ میرے بھائی، آپ کسی کو دکھانے کے لیے مت دو، آپ اللہ کی رضا کے لیے دیجئے۔ ایک دو لیکن اچھا دو، اچھی نیت سے دو۔ آپ سو دیں غلط نیت سے دیں تو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ آپ ایک دیجئے، اچھی نیت سے دیجئے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے، انسان کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مومن کو نیت کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ بڑی جلدی جلن ہوتی ہے اپنے کو۔ جب اسلام کو طاقت ملی نا تو ابو جہل کو کھجلی ہوئی، کھجلی، اور ایسی کھجلی ہوئی کہ گھر چھوڑا، دربار چھوڑا، ملک شام پہنچا۔ ملک شام آج کیا ہوتا ہے، اگر آج پڑوسی ترقی کر رہا ہے یا کوئی دوست ترقی کر رہا ہے یا کسی کو بھی ترقی مل گئی تو تلاش کرے گا کہ ایسا میاں تلاش کرو جو جلا کر کے راکھ کر دے۔ ایسا کرنے دھرنے والی کو دیکھے گا صاحب کہ بس پوچھو مت، عجیب سا میاں لائے گا، 4 انگوٹھی پہنے ہوگا، لال پیلے کالے جبے اس کے ہوں گے، ایسا جادوگر۔ ارے جو اپنی زندگی نہیں سنوار سکتا وہ تیری زندگی کیا سنوارے گا؟ اگر کچھ کرنا ہے، کچھ ترقی کرنی ہے تو نماز پڑھ، قرآن پڑھ، اللہ تعالیٰ اسی کے صدقے سے تیرے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے گا۔ اے میرے دوستو، اللہ اکبر، بہر صورت میرے دوستو، تو وہ ابو جہل کہاں پہنچا؟ ملک شام۔ اب ملک شام سے ایک جادوگر لایا، کس لیے؟ وہ مصطفیٰ کو جادوگر جانتا تھا۔ ایسا واقعہ سنا کر کے جا رہا ہوں انشاءاللہ، جب تک زندہ رہو گے زمین پہ مچلو گے اور مر جاؤ گے تو قبر میں مچلو گے انشاءاللہ۔ پرسوں تک نہیں، برسوں تک یاد رکھو گے۔ ابو جہل ملک شام سے جادوگر لایا، کس لیے؟ مصطفیٰ کا امتحان لینے کے لیے۔ مکہ شریف پہنچا، میرے آقا کو خبر ہوئی کہ ایک جادوگر ہمارا امتحان لینے کے لیے آیا ہے۔ میرے آقا نے ابو بکر سے فرمایا، ابو بکر چلو ہمارا کوئی امتحان لینے کے لیے آیا ہے، ذرا اندازہ تو لگاؤ امتحان لینے نادان کس کا آیا ہے؟ اس کا امتحان لینے آیا جس کے صدقے میں اللہ نے کونین کو پیدا فرمایا ہے۔ میرے آقا چلے، ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق بھی چلے، اور جیسے ہی میرے آقا نے اس جادوگر کو دیکھا، جادوگر نے مصطفیٰ کو دیکھا، سینہ تان کر کے بیٹھا تھا، لیکن جب مصطفیٰ کو دیکھا تو بھیگی بلی بن گیا، مصطفیٰ کی زلفوں کا قیدی بن گیا، سبحان اللہ، مصطفیٰ کا دیوانہ ہو گیا، مصطفیٰ کا عاشق ہو گیا۔ اور جب میرے آقا کو دیکھا تو میرے آقا نے فرمایا، بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ جادوگر نے کہا، سنو میں تمہارا امتحان لینے کے لیے آیا ہوں، کیا تم واقعی اللہ کے نبی ہو؟ میرے آقا فرماتے، الحمدللہ میں نبی ہی نہیں، میں تو نبیوں کا امام بن کے آیا ہوں، میں رسول نہیں، میں رسولوں کا امام بن کر کے آیا ہوں۔ ابو جہل نے کہا، سنو اگر نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھائیے، کوئی معجزہ دکھائیے، اللہ نے جو آپ کو معجزہ دیا ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں، ماذا تريد؟ ابو جہل یہ بتا تو کون سا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بات الگ ہے کہ اللہ جب نبی کو بھیجتا ہے تو معجزہ دے کر کے بھیجتا ہے، لیکن وہ حضرت آدم تھے جو معجزہ لے کر کے آئے، وہ حضرت شیش تھے جو معجزہ لے کر کے آئے، وہ حضرت لوط تھے جو معجزہ لے کر کے آئے، وہ حضرت دانیال تھے جو معجزہ لے کر کے آئے، وہ حضرت زکریا تھے جو معجزہ لے کر کے آئے، وہ حضرت ہارون و موسیٰ تھے جو معجزہ لے کر کے آئے، لیکن اللہ پاک نے آخری نبی کو محمد رسول اللہ کو معجزہ دے کر نہیں بھیجا، بلکہ سر سے پیر تک سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ، الحمدللہ، بے شک دے کر نہیں، معجزہ زور سے بولو بنا کر کے بھیجا ہے۔ کیا دے بھیجا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ بنا کر بھیجا ہے۔ جتنا سمجھایا جائے اتنا سمجھو، سمجھ رہے؟ جمعے کی تقریر سن کے ایک صاحب گھر پہنچے اور جا کر کے اپنی بیوی کو گود میں لے لیا۔ اب بیوی نے بڑی حیرت سے کہا کہ آج تک پیار نہیں کرتے تھے، آج جمعے کی تقریر میں ایسا امام صاحب نے کیا بول دیا؟ تو کہنے لگا، امام صاحب بہت بڑے آئے اس بات۔
بولے کیا؟ گود میں لے کر کے، کبھی پیار نہیں کرتا تھا اور گود میں اٹھا کر کے ہنس رہا تھا۔ کہا بتا تو دے کہ امام صاحب نے تقریر کیا کی ہے؟ بولے امام صاحب نے تقریر یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بہت پسند کرتا ہے جو اپنی پریشانی کو خوشی خوشی اٹھا لیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جو کہا جائے وہ سمجھے اور جو نہ کہا جائے اس کو مت سمجھیے، محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور زور سے بولیں یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا بول تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ایک تو معجزہ نہیں، سر سے پیر تک سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو بتا تجھے کیا دیکھنا ہے؟ کہنے لگا سنو، انظر الی السماء، آسمان کی طرف دیکھیے۔ میرے آقا نے آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا بتاؤ کیا دکھانا چاہتے ہو؟ میرے آقا سے اس نے کہا دیکھو آسمان پر ایک چاند ہے، اگر سچے نبی ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے، چاند کو 2 حصوں میں بانٹ دیجئے۔ اتنا کہا اور ہنسنے لگا، اور اس نے یہ سوچا کہ زمین پہ بیٹھنے والا انسان آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کیسے کر سکتا ہے، آسمان پہ حکومت کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن اسے نہیں معلوم تھا وہ کسی عام ہستی سے نہیں، اللہ کے حبیب سے باتیں کر رہا ہے، وہ اللہ کے پیغمبر سے باتیں کر رہا ہے، وہ با اختیار وہ پاورفل پیغمبر سے باتیں کر رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سنو، تم چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کے لیے کہتے ہو، اب دیکھو مصطفیٰ کی طاقت، اب دیکھو مصطفیٰ کی پاور، اب دیکھو مصطفیٰ کی عظمت، اب دیکھو مصطفیٰ کی شان، اب دیکھو مصطفیٰ کا تقدس۔ دلی کے تاجدار علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب مصطفیٰ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو اٹھا رہے تھے تو جیسے جیسے مصطفیٰ ہاتھ کو اٹھاتے ویسے ویسے آسمان گردش میں آتا جاتا تھا، جیسے جیسے مصطفیٰ ہاتھ کو ہلاتے ویسے ویسے چاند حرکت میں آتا جاتا تھا۔ پھر میرے آقا نے آخر میں آ کر کے اپنی انگلی کا یوں اشارہ کیا، اے چاند کے ٹکڑوں میں ہو جاؤ، اے چاند کے ٹکڑوں میں ہو جاؤ، اے چاند کے ٹکڑوں میں ہو جاؤ۔ تاریخ بتاتی ہے مصطفیٰ کا اشارہ کرنا تھا، ایک انگلی کا اشارہ ہوا، اللہ رب العزت نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے، چاند کو ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے، آدھا حصہ ادھر ہے، آدھا حصہ ادھر ہے، چاند کا آدھا ٹکڑا ادھر، چاند کا آدھا ٹکڑا ادھر۔ جب ان ٹکڑوں کو بریلی کے امام نے دیکھا تو بڑی شان سے بولا سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو جا انت نگنی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ الحمدللہ۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ اب چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب چونکہ تم نے 3 بجے کے لیے کہا ہے تو 4 منٹ میں ایک بات اور سنا دیتا ہوں۔ انسان کو محبت سبھی سے ہوتی ہے، اولاد میں بیٹا ہو یا بیٹی، کمیرا ہو یا آوارہ ہو، محبت تو پھر بھی ہوتی ہے بہر صورت۔ لیکن بیٹے اور بیٹی میں کبھی غور کریں اور آپ کا تجربہ ہوگا تو کہیں نہ کہیں بیٹی دل کے قریب زیادہ ہوتی ہے، اور اس لیے بھی کہ بیٹی باپ کے احساسات کو، اس کے جذبات کو، اس کی فیلنگ کو زیادہ سمجھتی ہے۔ اور خدا نہ کرے کسی کی اولاد ایسی ہو تو بیٹا کہیں نہ کہیں جا کر کے ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، لیکن بیٹی کی جب تک آخری سانس چلے گی وہ باپ کے ہاتھ پکڑ کر کے چلنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جذبہ رکھتی ہے، شوق رکھتی ہے۔ اللہ نے اس کو اتنا بڑا کلیجہ، اتنا بڑا دل دیا ہے، یہ حوصلہ دیا ہے۔ اب اندازہ کریں ایسی بیٹی بیمار ہو جائے، طبیعت خراب ہو جائے، بستر عدالت پہ لیٹ جائے تو پھر ایک باپ کو نیند کیسے آئے گی؟ حال تو یہ ہے کہ بیٹی کو بخار آ جائے نا تو باپ رات بھر کروٹیں بستر پہ بدلتا ہے، اگر پیر میں کانٹا بھی چپ جائے تو رات بھر کروٹیں بدلتا رہے گا، نیند قریب سے نہیں گزرے گی۔ یہ باپ کی پریشانی ایک بیٹی کے لیے ہوتی ہے، یہ باپ کی محبت ایک بیٹی کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے یہ جو جادوگر تھا جس کے کہنے پر نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس کی بھی ایک بیٹی تھی، بڑی خوبصورت بیٹی تھی، بڑی جوان بیٹی تھی، لیکن عالم یہ تھا نہ آنکھوں سے دیکھ سکتی، نہ پیروں سے چل سکتی، نہ ہاتھوں سے کام کر سکتی۔ جب میرے آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے اس کے دل میں خیال آیا جادوگر حبیب یمنی آج اپنے دل کی بات رکھ دی، آج اپنی بیٹی کی بات رکھ دی، اس لیے کہ جو پیغمبر زمین پہ بیٹھ کر چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے وہ یقیناً تیری بیمار بیٹی کو ٹھیک بھی کر سکتا ہے۔ رکھ دے دل کی بات۔ میرے آقا نے فرمایا حبیب یمنی کلمہ پڑھو،
کہنے لگا حضور ابھی کلمہ نہیں پڑھنے والا، ابھی ایک شرط اور ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ایک شرط اور ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بتاؤ کیا شرط ہے؟ کہنے لگا شرط کیا ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا، وہ بھی تم ہی بتاؤ۔ میرے آقا نے جب اتنا سنا تو فرمایا سنو، لک بنت ستیہا ولا یداہا ولا عینان ولا رجلان، حبیب یمنی تمہاری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، ہاتھوں سے کام نہیں کر سکتی، پیروں سے چل نہیں سکتی، تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہاری بیمار بیٹی کو ٹھیک کر دیں؟ یا رسول اللہ یہی چاہتا ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سنو، یہ تمہارے نبی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے، جاؤ ملک شام چلے جاؤ، ہم نے تمہاری بیمار بیٹی کو ٹھیک کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، اور جہاں جہاں سے گزرے کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا یہ جھولی بھرتے گئے۔ اتنا کہنا تھا، اب جادوگر مصطفیٰ کے دربار سے اٹھا، اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ دل میں ایک تمنا، ایک خواہش، بے چینی اور بے قراری اچھلنے لگی۔ دل میں ایک تمنا آئی، دل میں ایک خواہش امڑنے لگی، اور دل میں یہ سوچ سوچ کر کے تیزی سے چلتا کہ چلو جلدی چلو، آج اپنے گھر جا کر اپنی اس بیٹی کو دیکھوں گا جو زندگی بھر باپ کو نہ دیکھ سکی، آج اس بیٹی کو کام کرتا دیکھوں گا جو ایک گلاس پانی اپنے باپ کو نہ دے سکی، آج اس بیٹی کو کام کرتا دیکھوں گا جو 2 قدم چل کر اپنے باپ کو نہ دکھا سکی۔ یہ سوچتا اور روتا جاتا اور اپنے گھر پہنچا اور جا کر کے دروازے کو کھٹکھٹا دیا، اور جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا آج قدرت نے عجیب کرشمہ دکھایا۔ آج سے پہلے جب دروازہ کھولا تھا تو یا تو بیٹے نے کھولا، بیوی نے کھولا، ماں نے کھولا، بھائی نے کھولا، لیکن آج جب دروازہ کھولا ہے تو نہ تو بیٹا ہے، نہ بیوی ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، بلکہ آج دروازہ اس بیٹی نے کھول دیا جو زندگی بھر دیکھ نہ سکی تھی۔ آج دروازہ اس بیٹی نے کھول دیا جو زندگی بھر 2 قدم چل نہ سکی تھی۔ آج دروازہ اس بیٹی نے کھول دیا جو ایک لمحے کے لیے کچھ دیکھ نہ سکی تھی۔ اللہ اکبر، جیسے ہی باپ نے بیٹی کو دیکھا اور بیٹی نے باپ کو دیکھا، چیخ نکل گئی، رہا نہ گیا، اپنی بیٹی کو پکڑا، سینے سے لگایا اور پیشانی کو چوم کر کے کہا تھا، اے میری بیٹی یہ تو بتا، اے لبے جگر یہ تو بتا، اے نور نظر یہ تو بتا، اے میرے لال یہ تو بتا، تیری آنکھوں میں روشنی کس نے دی، تیری ہاتھوں میں طاقت کس نے دی، تیرے پیروں میں قوت کس نے دی؟ بیٹی روتی اور کہتی، اے بابا ٹھیک کرنے والا کون تھا مجھے نہیں پتا، کہاں سے آیا تھا مجھے نہیں پتا، اس کا نام کیا تھا مجھے نہیں پتا، میں تو بس اتنا جانتی ہوں آنے والا بڑا حسین و جمیل تھا، آنے والا بڑا خوبصورت تھا، آنے والا بڑا اچھا تھا، آنے والا بڑے اخلاق کا مالک تھا، آنے والا بڑے اخلاق کریمانہ کا مالک تھا۔ گویا کہ بیٹی رو رو اور کہتی، میں تو اتنا جانتی ہوں کہ جو پیغمبر ایک لمحے میں تیری بیمار بیٹی کو ٹھیک کر سکتا ہے، وہی پیغمبر قیامت کے دن ہمیں جنت بھی دلوا سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مفتی ارشاد مدنی صاحب قبلہ ٹھیک کر سکتا ہے، وہ ہمیں جنت بھی دلوا سکتا ہے۔ دن ہے تو رات بھی ہوگی، بادل ہے تو برسات بھی ہوگی، زندہ رہے تو پھر کبھی، زور سے بولو، زندہ رہے تو پھر کبھی ملاقات بھی ہوگی۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس دوحا تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، صدقے میں احمد رضا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔